آج کا قصہ ضلع رحیم یار خان کے قدیم قصبہ بدلی شریف کے ماضی کے دریچوں سے حال تک کی زبوں کا احوال ہے۔ شہر سے تقریباً 25 کلومیٹر کی مسافت پہ قدیمی قصبہ بدلی شریف واقع ہے، جسے سینکڑوں سال پہلے آباد کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بدلی شریف اس وقت کے ہندو راجا کی فوجی چھاؤنی ہوا کرتا تھا۔ ہندو راجا کی فوج کے سپاہی اس مقام پہ گھوڑوں کے تازہ دم دستے بدلی یعنی تبدیل کیا کرتے تھے، جہاں سے اس جگہ کا نام بدلی پڑ گیا۔ بہرحال قدیم بازار اور ہندو برادری کے کاروباری پس منظر کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہاں سامان تجارت کی تبدیلی یعنی بدلی کی جاتی تھی، اس وجہ سے اس علاقے کا نام بدلی پڑ گیا۔ بدلی لفظ کے ساتھ شریف لفظ کا اضافہ کی بھی متضاد وجوہات مقامی لوگ بیان کرتے ہیں۔ اکثریت کا کہنا ہے کہ پہلے وقتوں میں ایسی جگہ جو بزرگان دین کا اوڑھنا بچھونا رہی ہوں، ان کی عزت و تکریم کی خاطر ان جگہوں کے ناموں کے ساتھ شریف لفظ کا اضافہ عام تھا، مثلاً اجمیر شریف، اچ شریف۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ چند بزرگان دین پیر ولی محمد سلطان، پیر عبد المالک، پیر بھورا سلطان کے درباروں کی موجودگی کی وجہ سے بدلی قصبہ کو بدلی شریف کہا جانے لگا۔ بدلی شریف قبرستان میں روشن شاہ نامی پیر کا مزار آج بھی موجود ہے۔ قلعہ اسلام گڑھ، قلعہ مو مبارک، قلعہ تاج گڑھ، پتن منارہ اچ شریف سطح زمین سے ذرا اونچائی پہ واقع ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دریائے ہاکڑا ان کے قریب سے بہتا تھا۔ بدلی شریف بھی قدرے اونچی جگہ پہ قائم ہے، اور غالب گمان بھی یہی ہے کہ دریائے ہاکڑا کے پانی کی روانی، لہروں کی جوانی کا دلکش منظر بدلی شریف اپنے شاندار ماضی کے دریچوں میں سموئے ہوئے ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب رگ وید میں اس دریا کا جا بجا ذکر ملتا ہے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق آج بھی یہ دریا زیر زمین بہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 10 عیسوی میں رحیم یار خان ہندو مت کا مرکز اور دارالحکومت رہا ہے۔ جب اس دریا نے اپنا راستہ بدلا تو صحرا وجود میں آیا۔ ایک زمانہ میں عراق سے لوگ یہاں پہ آیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس صحرا کو چیلستان کا نام دیا، جو کہ وقت کے ساتھ بگڑ کے چولستان ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ رحیم یار خان کا چوتھائی حصہ ریگستان پر مشتمل ہے، اور چولستان ہمیشہ سے صحرا نہیں تھا۔ تقریباً 1000 سال پہلے یہ خطہ سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا، کیونکہ یہاں دریائے ہاکڑا بہا کرتا تھا۔ آج بھی بارش کے دنوں میں صحرا میں بارش کے پانی کے بہاؤ پہ غور و خوض کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعی یہاں دریائے ہاکڑا بہا کرتا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ سرسوتی دریا ہی دریائے ہاکڑا تھا۔ سرسوتی دریا ہندوؤں کا سب سے متبرک دریا مانا جاتا ہے۔ سرسوتی دریا انڈیا میں الہ آباد یعنی کمبھ کے مقام پہ گنگا اور جمنا دریا کے ساتھ نکلتا تھا۔ آج بھی سرسوتی دریا کی یاد میں کمبھ کا میلہ منایا جاتا ہے۔ گوگل میپ سے اگر دریائے ہاکڑا کے علاقے کا بغور مشاہدہ کریں تو ہمیں بدلی نامی علاقہ انڈیا میں بھی نظر آئے گا، جو پہلے تو گاؤں تھا لیکن اب شہری علاقہ کہلاتا ہے، ریلوے اور میٹرو کی سہولت سے مزین۔ بہرحال بدلی شریف و ملحقہ قریبی علاقے گڑمان سنگھ، راجن پور کلاں، سردار گڑھ، تاج گڑھ، مو مبارک میں موجود قدیمی قلعے، ماڑیاں و ہٹیاں، تنگ گلیاں، خوبصورت باریک نفیس سٹائلوں سے تعمیرات، انتہائی قیمتی لکڑی سے بنے دروازے، کھڑکیاں، بالکنیاں، دل فریب نقش و نگار سے مزین دیواریں، چھتیں، فرش، اور بدلی شریف میں وسیع مندر کی موجودگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہندو آباد تھے۔ قیام پاکستان کے وقت اس مندر کی حفاظت مسلمان فوجیوں کو سونپی گئی۔ مسلمان فوجی مندر کے ساتھ ہی اپنی نمازیں ادا کیا کرتے تھے، جہاں 1960 میں باقاعدہ ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی، جسے آج بھی فوجی مسجد کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بدلی شریف میں موجود مندر کو مرکزی عبادت گاہ کی حیثیت حاصل تھی۔
دوسرے علاقوں سے ہندو عبادت کی غرض سے بدلی شریف مندر حاضر ہوا کرتے تھے۔ مندر کی شکستہ عمارت آج بھی شاندار ماضی کی یاد دلاتی ہے۔ راجن پور قلعہ میں بھی ایک چھوٹا سا مندر تھا جو کہ اب اسکول بنا دیا گیا ہے۔